کچھ خبریں ہیں، یہ تو آرڈیننس تو آ گیا ہے نا، اس کے تو کیا اس کے اثرات ہوں گے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ کل کیا کہہ رہی تھی محترمہ مریم نواز کہ عمران خان کے بڑوں کے فون آتے ہیں ہمیں، خدا کے واسطے ٹیلی فون نہیں آتے، ان کی ملاقات ہوئی ہے، جن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ان سے ملاقات ہوئی، بڑوں سے، بزرگوں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور شاید خاقان عباسی بھی ان کے ساتھ تھے، اور نون لیگ کے اور لوگوں کا بھی رابطہ ہے، اور یہ ناممکن نہیں ہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی سے زرداری صاحب سے رابطہ ہے، ناممکن نہیں ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں اور اس قانون کے سلسلے میں ناممکن نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں مفاہمت ہو جائے، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں مفاہمت ہو جائے۔ مثلا دیکھیں نا، ان کے پاس میجارٹی تو نہیں ہے، میجارٹی 55 اندازہ سیٹیں انہیں ملیں گی، ایک آدھ کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تو وہ صرف پی ٹی آئی کی سیٹیں نہیں ہیں، وہ بلوچستان عوامی جو پارٹی ہے اور قبائلی ارکان اور حلیفوں کی سیٹیں ملا کے ہے، تو انہیں ضرورت ہوگی نا ترامیم کے لیے، آئینی ترمیم کرنی ہے، تو وہ اس میں پیپلز پارٹی تعاون کرتے، ان کا ڈپٹی چیئرمین برقرار رکھیں۔ صحیح، شہری رحمان سے ملے نا چیئرمین صادق سنجرانی، کس لیے ملے؟ کہ وہ چیئرمین رہنا چاہتے ہیں، اور امید یہ ہے کہ وہ چیئرمین رہ سکتے ہیں، اور پیپلز پارٹی سے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو کچھ سٹیبلٹی ہو جائے گی۔ میں نہیں کہتا کہ ہو جائے گی، یہ نہیں میں کہہ رہا، اس لیے کہ اسے اپنا پبلک فیس برقرار رکھنا، اور اگر ہو گئی تو اب پی ڈی ایم کے تو پرچے اڑ گئے۔ کیا مطلب اگر برقرار ہے، کیوں؟ بلاول تو کہتے پی ڈی ایم سے این آر او مانگتا ہے عمران خان، آپ پرزے اڑانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ 2 آدمی 47 کی بات ہے، اوائل 1947 کی، مال روڈ پہ صفائی کر رہے تھے، تو جلوس نکلا ہوا تھا، تو انہوں نے پوچھا، ایک نے دوسرے سے پوچھا یہ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا یہ ہم سے آزادی مانگ رہے ہیں۔ تو این آر او تو میں تو آپ سے عرض کیا کہ میری رائے میں تو ہو ہی گیا ہے، شہباز شریف کو بھی سہولت مل گئی، زرداری صاحب کی ضمانت ہو گئی، حمزہ کی ہو سکتی ہے، اور شہری رحمان صاحبہ جو ہیں وہ مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کرتی رہی ہیں، اس کے بھی کچھ نتائج نکلے ہیں، کچھ نکلیں گے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مریم نواز اور مولانا نے جو ملاقات کی ہے، اور مولانا نے شکایت کی زرداری صاحب کو، فون کیا کر کہ بلاول نے یہ جو کہا ہے کہ انتشار سے حکومت نہیں جانی چاہیے، ہاں، جمہوری طریقے سے جانی چاہیے، ہاں، تو اس سے مراد تو یہ نا دھرنے برنے سے نہیں جانی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے، میرے علم میں تو نہیں ہے، آپ کے بیٹوں کی طرح ہے، آپ سے بات ہوئی ہوگی، میرا تو خیال ہے آپ سے بات کر کے وہ فیصلے کرتا ہے۔ اچھا، بٹ ٹال دیا۔ تو مولانا صاحب اپنے لیے کوئی حصہ نون لیگ کی طرف سے دیکھ رہے جو مریم نواز سے ملاقات کی ہے؟ نہیں، ظاہر ہے اب انڈرسٹینڈنگ تو مولانا کی اور نون لیگ کی رہ گئی نا، اور نون لیگ کے لوگ بھی رابطے میں، میاں نواز شریف صاحب سے انڈائریکٹ رابطہ ہے۔ جب میں کہہ رہا تھا کہ مولانا کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہے تو کوئی آدمی یہ بات مانتا تھا؟ ویسے ہارون صاحب میرے لیے بھی وہ انہونی سی بات تھی۔ ہاں، تو رابطہ تھا، رابطے کے نتائج بھی نکلے، سب نے دیکھ لیا۔ ویسے سیاست بدل گئی ہے، پی ڈی ایم کی پرسوں کی میٹنگ کے بعد سیاست کی نوعیت تو بدل گئی نا، اسٹیبلشمنٹ میں اور اپوزیشن پارٹیوں میں فاصلہ کم ہو رہا ہے، اس کے کئی طرح کے اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ مریم نواز اور مولانا کی ملاقات میں اس بات کے اوپر بھی غور کیا گیا ہے کہ جو بلاول نے تجویز دی تحریک عدم اعتماد کی، وہ پہلے بلوچستان سے ہونا چاہیے یا پنجاب میں، اس کے اوپر بھی غور کیا گیا ہے۔ تو تحریک عدم اعتماد کہاں سے آ گئی؟ تو استعفے دینے تھے، اور میں آپ سے کہتا ہوں اگر صرف نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی یعنی جمعیت علماء اسلام کے ارکان مستعفی ہو جائیں صوبائی اسمبلیوں سے، اور صرف اس سے ہی ہو جائیں، قومی اسمبلی سے، تو اتنا بڑا کرائسس ہوگا کہ ممکن ہے عمران خان اسے سنبھال نہ سکے، مگر اس کے لیے جو جرأت چاہیے وہ کہاں سے لی جائے؟ وہ کل کوئی کہہ رہا تھا کہ اگر عقل بازار میں بکتی تو عمران خان کو لا دیتے، یہ کیا، وہ نہیں کچھ اور کہہ رہا تھا، وہ راجہ پرویز اشرف اپنے آپ کو خود ہی راجہ رینٹل کہہ رہے تھے، تو وہ اگر جرأت بازار میں بکتی تو ان کی خدمت میں پیش کر دی جاتی۔
صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہارون صاحب اب مجھے یہ بتائیے, جو یہ جرت مند ہے, عمران خان کا ایک ہی پلس پوائنٹ ثابت ہوا نا, باقی تو سارے وعدے دھرے کے دھرے ہی رہ گئے نا, کہ وہ کھڑا رہ سکتا تھا, وہ بھی دباؤ ڈال سکتا تھا, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں. اور آج انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر میں ان لوگوں کو این آر او دے دوں تو آج یہی لوگ کہیں گے کہ عمران خان سے زیادہ اچھا آدمی کوئی بھی سیاست کے اندر. ظاہر ہے, وہ تو مطلب مفاہمت ہو جائے گی کسی حد تک ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب یہ جو بہت بڑا اقدام اٹھایا ہے آرڈیننس کے حوالے سے, آرڈیننس کے حوالے سے جو اقدام اٹھایا ہے, اس کے تو اگینسٹ اپوزیشن پوری کھڑی ہو گئی ہے. کچھ نے تو یہ بھی فیصلہ کیا عدالت کی طرف رخ کیا جائے گا. کبھی کھڑی رہتی ہے, کبھی بیٹھ جاتی ہے. جب بہت تنگ, جب بلاول بہت چیخ چیخ کے تقریریں کر رہا ہوتا ہے, جب مولا کہہ رہے تھے یہ حکومت گئی بس اب گئی. ابھی بلاول نے کیا کہا تھا کہ سینٹ الیکشن سے پہلے حکومت چلی جائے. انہوں نے کہا تھا ان کی باتوں پہ نہ جائیں, ان کے عمل کو دیکھیں. اور عمل وہ نہیں ہے جو یہ بیانات دیتے ہیں, ان کا عمل وہ ہوتا ہے جو جس کا پتہ چلانا پڑتا ہے کہ کون کس سے مل رہا ہے, کیا کر رہا ہے. درست. تو جتنی پی ڈی ایم کے بارے میں نے پیشین گوئیاں کی تھی کہ یہ مستعفی نہیں ہوں گے, یہ پنڈی نہیں جائیں گے, اور ان کے رابطے ہیں, وہ ساری درست ثابت ہیں. اس لیے میں تو ان پہ اعتبار نہیں کرتا. ٹھیک ہے, لیکن ایک آخری سوال پھر آرڈیننس پہ جائیں گے. نون لیگ اور مولانا کی جو ملاقاتیں بڑھ رہی ہیں ہارون صاحب, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ نون لیگ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مولانا صاحب؟ کچھ ان کی جو مفاہمت ہے, مل کے کریں آہو زاریاں, تو ہائے گل پکار, میں پکاروں ہائے دل. بس یہ ہے اس کا سوال. یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اگر ساتھ نہیں دیتی, خود جو لوگ تھے نون لیگ کے وہ نہیں چاہتے تھے کہ دھرنا ہو. سینٹ کے بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہوگا, ویسے بلدیاتی الیکشن کے التوا کا کافی امکان ہے تھوڑا سا, تو اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو وہ تو چونکہ ٹکٹیں نواز شریف نے دینی ہیں, ادھر عمران خان صاحب نے دینی, ادھر زرداری صاحب نے دینی ہیں. پارٹیاں تو کوئی ہے نہیں, لیڈر ہی ہیں نا. ٹھیک ہے, لیکن پارٹیوں نے قانون سازی بھی کرنی ہوتی ہے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے ہارون صاحب اگر یہ قانون سازی کر لیتے جو سینٹ کے حوالے سے آئین ترمیم یہ لے کے آئے, الیکشن کے حوالے سے آرڈیننس جو انہوں نے کر دیا ہے, آج تک ساری حکومتوں کا ریکارڈ یہ ہے, آج تک ساری حکومتوں کا ریکارڈ یہ ہے کہ اگر 2/3 میجورٹی بھی ہو پھر بھی آرڈیننس ہی جاری کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کی تو 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ تھی 1990 میں, 15 سیٹیں 18 سیٹیں تھیں پیپلز پارٹی کی, اور نواز شریف صاحب ساری سیٹیں لے گئے تھے اور سارے صوبوں میں لے گئے تھے, تمام صوبوں میں ان کی حکومتیں تھیں. صحیح صحیح. پھر کیا ہوا, پھر وہ آرڈیننس ہی جاری کرتے تھے. انہوں نے تو کہا کہ بات تو ٹھیک ہے اصولاً کہ پارلیمنٹ میں قانون سازی ہونی چاہیے, بالکل, مگر یہ پارلیمنٹ پرسوں آپ نے دیکھا وہاں کیا ہوا. جی بالکل مجھے پتا ہے, یہ کوئی دلائل دے رہے تھے کوئی ایک دوسرے کے خلاف, ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے. ارون صاحب پارلیمنٹ کا یہ ماحول کافی عرصے سے ایسا چل رہا ہے, پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, اور اب ایسے ہی چل رہا ہے. اب پرسوں ذرا زیادہ شدت آ گئی, پہلے دکھایا نہیں جاتا تھا, اب دکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات یہ ایک اچھا معاملہ ہے کہ اسے براہ راست دکھایا بھی جاتا ہے. لیکن ہارون صاحب بھرپور مخالفت بھی وہ لوگ کریں گے, اور بلاول کہتے ہیں کہ یہ اور حالانکہ اس طرح نہیں دکھایا جانا چاہیے. جو کمنٹس حذف کیے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ تو لوگوں تک نہیں پہنچنے چاہیے, اور وہ ساتھ ہی سامنے لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں, یہ کمنٹ حذف کرتے ہیں. حذف کیا ہوئے, حذف کس لیے کیے جاتے ہیں؟ وہ ریکارڈ کا حصہ نہ بنے, ریکارڈ کا حصہ تو بن گئے. وہ جس نے سنا وہ اس کے ذہن میں ایک ریکارڈ کا حصہ ریکارڈ, وہ تو فلم کے فیتے پہ ریکارڈ ہو گیا. یہ تو قوانین اس وقت بنے تھے دنیا میں پارلیمنٹس کے جب لائیو ٹرانسمیشن کا کوئی تصور تک نہیں تھا. صحیح. لیکن بلاول کہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے کی ایک کوشش ہے, یہ جو آرڈیننس لایا گیا. نہیں دیکھیے نا, وہ تو اپنی سیاسی ضرورتوں کے تحت فیصلے کیے جاتے. جاوید اختر خان جو ہے نا اٹارنی جنرل, یہ کافی انٹیلیجنٹ آدمی ہیں, سمجھدار آدمی ہیں. جب شیڈول جاری ہو جائے الیکشن کا تو آپ کوئی الیکشن سے متعلق حکومت کوئی فیصلہ نہیں کرتی, معاملہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی قانون تو بنا لے نا, مشروط ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے, انتخابات کے اس کے حوالے سے 3 دفعات میں تبدیلی کی جائے گی. یعنی بڑی تبدیلی تو یہ ہوگی کہ اگر کسی پارٹی کا لیڈر یہ کہے کہ ہمارے آدمیوں کو جن نے جو ووٹ دیے ہیں وہ دکھا دیے جائیں مجھے یا میرے نمائندے کو, تو وہ دکھا دیں گے اسے. ٹھیک ہے, اب دکھا کیسے دیں گے؟ وہ اوپن ہوگا تو دکھا دیں گے نا. ووٹ پہ نام لکھا ہوگا نا, ووٹ پہ نام لکھا ہوگا یا نمبر درج ہوگا, جو اس کو ووٹ کا وہ دیا جائے گا, کوئی نمبر لگایا جائے گا یا نام لکھا جائے گا. نہ نمبر ہوتا ہے نہ نام لکھا جاتا ہے.
سپریم کورٹ کے ججوں نے جو ریمارکس دیے ہیں، دیکھیں نا، برطانوی عدالت نے ریمارکس دیے، انہوں نے اسے فیصلے میں تبدیل کر دیا. جی جی، وہ میں آتا ہوں اس پہ. اچھا، وہ جو ریمارکس دیے ہیں اس سے یہ امید بندی ہے حکومت کو کہ جج یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ بھئی عدالت کو کیا ہے کہ وہ دھاندلی کو روکنے کی کوشش کرے. آئین یہ کہتا ہے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے صرف الیکشن شو آف ہینڈ سے ہوں گے، تو وہی دلیل جو ان کے لیے ہے صرف ان کے ہوں گے. لیکن گرے ایریا تو ہے نا تھوڑا سا، وہ کس لیے ہے؟ شو آف ہینڈ سے کس لیے ہے؟ کوئی بحران پیدا نہ ہو، کوئی لوگ خفیہ ووٹنگ میں ادھر سے ادھر نہ ہو جائیں. تو وہی دلیل یہاں بھی کارگر ہے. فیصلہ تو وہ ہے جو عدالت کرے، اور عدالت کے فیصلوں کے بارے میں نہ کوئی پیشین گوئی کی جا سکتی ہے، نہ کرنی چاہیے، نہ اس پہ تبصرہ کوئی زیادہ کرنا چاہیے، ایک حد سے زیادہ اس پہ کمنٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ امید تو بندی ہے، یہ ناممکن نہیں ہے کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے کہ بھئی اوپن کر دیں، اس لیے کہ اس میں کیا نقصان ہو جائے گا؟ خرید و فروخت بند ہو جائے گی نا. اور اگر وہ کہیں کہ نہیں آئین تو یہ کہتا ہے، تو یہ عدالت کے لیے سپیس ہوتی ہے سپریم کورٹ کے لیے ایسی صورتحال میں جہاں ذرا بھی گرے ایریا. ٹھیک ہے، لیکن ابھی تو انہوں نے کہا ہے نا ہارون صاحب 11 فروری تک کا شیڈول ہم نے دے دیا ہے، اس کے بعد وہ شیڈول 11 فروری کو جاری ہوگا. فیصلہ اس کے بعد بھی آتا ہے تو یہ چیز تبدیل ہو جائے گی پھر؟ نہیں، فیصلہ اس سے پہلے آئے گا. اب یہ تو اتنی انڈرسٹینڈنگ تو عدالت میں اور حکومت میں ہوتی ہے، اور یہ کوئی اس طرح کا کیس نہیں، اس میں یہی فیصلہ کرنا ہے نا کبھی اوپن ہو یا نہ ہو. کوئی بہت پیچیدہ معاملہ تو نہیں ہے جس کی مدتوں سپریم کورٹ میں کوئی سول کورٹ کی طرح نہیں ہوتی، ذیلی عدالتوں کی طرح نہیں ہوتی، یہ معاملات کو لٹکائے رکھے. اور یہ اتنا پیچیدہ معاملے میں ایک نقطے پہ فیصلہ دینا ہے معزز جج حضرات کو. تو میرا نہیں خیال کہ ڈلے کیوں ہوگا.